بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل عزت، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں آپ کے خدمت میں پیش کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے، آپ سے قرابت کی وجہ سے، آپ کے احسان کی وجہ سے اور آپ کے باکمال ہونے کی وجہ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اولاد، اپنی جان، اپنے والدین، یہاں تک کہ دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ہماری محبت کیسی ہو؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طریقے سے کریں؟ وہ انداز کیا ہونا چاہیے؟ کیا محبت و عقیدت کا وہ معیار چلے گا جسے ہم خود بنا لیں؟ کیا عقیدت و محبت کی وہ کسوٹی چلے گی جسے ہم خود تیار کر لیں؟ اگر ایسا ہے تو ذرا بتائیے کہ ابو طالب کی محبت میں کیا کمی رہ گئی تھی؟ انہوں نے آپ کی محبت میں، آپ کی چاہت میں، آپ کے دفاع میں کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی تھی۔ مشرکین مکہ کی تمام عداوتوں اور دشمنیوں کو اپنے نازک کندھوں پر اٹھا رکھا تھا، مگر اس کے باوجود بخاری کی وہ روایت میں ایسا کیوں ہے کہ انہیں جہنم کے حوالے کیا جائے گا، انہیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا؟ بخاری کی وہ روایت بتاتی ہے
کہ محبت کا وہ معیار قابل قبول ہوگا، عقیدت کی وہ کسوٹی چلے گی جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص محبت و عقیدت کا کوئی دوسرا معیار بناتا ہے، کوئی دوسرا راستہ اپناتا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ محبت و عقیدت کا وہ کون سا معیار ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے؟ تو آئیے پہلے قرآن دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر حدیث دیکھیے۔ اللہ تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو تم لوگ میری اتباع کرو۔ رسول کا معیار بتایا جا رہا ہے، اتباع رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے نقش قدم کی پیروی کرنا، یہ ہے محبت رسول کا معیار۔ ہم جتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، ہم اتنا زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تو یغفر لکم ذنوبکم، تو تمہاری لغزشوں کو، تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں محبت کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور رحمت کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ محبت اور رحمت میں فرق ہے۔ اللہ تعالی اپنے تمام بندوں پر، چاہے وہ فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، سب پر رحم کرتا ہے، مگر محبت صرف اپنے فرما بردار بندوں سے کرتا ہے۔ رحم سب کے اوپر کرتا ہے، مگر محبت صرف اور صرف اپنے فرما بردار بندوں سے کرتا ہے۔ اور کن کن لوگوں سے محبت نہیں کرتا، اس کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، ظلم کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، فساد برپا کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، فضول خرچی کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، چغلی کرنے والے، چغلخور سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، تکبر کرنے والے سب سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ تو محبت اللہ سب سے نہیں کرتا، صرف اپنے فرما بردار بندوں سے کرتا ہے۔ اور کون سے فرما بردار بندوں سے؟ جو نبی کی اتباع کریں، نبی کے نقش قدم پر چلیں، انہی لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابى، قالوا یا رسول اللہ ومن یابى، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے جس نے انکار کیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لوگوں نے، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کس نے انکار کیا؟ تو انکار کرنے والوں کہ فلاں نے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اتباع کی، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابى، اور کرے گا اس نے انکار کیا ہے۔ میری اتباع نہ کرنے والا، میرے نقش قدم کی پیروی نہ کرنے والا، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا ہوا، لہذا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا عقیدت و محبت کا وہی معیار قابل قبول ہوگا اور اللہ وہ قابل تسلیم ہوگا جو معیار اللہ نے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان اصولوں سے ہٹ کر کے کوئی دوسرا راستہ اپناتا ہے، کوئی دوسرا ضابطہ اپناتا ہے، تو وہ اس حدیث کے مصداق ٹھہرتا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث بامرنا ليس منه فهو رد، جس نے
ہمارے معاملے میں کوئی نئی بات نکالی، کوئی نئی چیز پیدا کی تو وہ رد، تو وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے ہوئے بیان انہوں نے کیا، کہنے لگے کہ اگر ہم ایسے ہی ہر چیز کو مردود، ناقابل قبول اور بدعت کہنے لگیں تو یہ دنیا کی جو نئی نئی ایجادات ہیں، یہ تو خوراک ہیں، ہوائی جہاز ہے، ایروپلین ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، پنکھے ہیں، لائٹ ہے، مائک ہے، یہ سارے کی ساری چیزیں بدعت ہو جائیں گی، یہاں تک کہ تم بھی بدعت اور تمہارے باپ دادا بھی بدعت۔ مارے گھٹنا پھوٹے سر، مارے گھٹنا پھوٹے سر۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فی امرنا ای فی دیننا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کرے، نئی بات نکالے، فہو رد، تو وہ ناقابل قبول ہے۔ کیا ایروپلین یہ دین ہے؟ موبائل یہ دین ہے؟ لائٹ اور پنکھے یہ دین ہے؟ ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور پوری امت کو گمراہ کریں گے۔ جہنم، جہنم کی طرف لوگوں کو بلانے والے۔ اور حضرت عائشہ کی وہ دوسری روایت، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہم نے نہیں کیا، وہ کام مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری مہر نہ ہو، کتاب و سنت کی مہر نہ لگی ہو اس کام پر، آپ 2000 تو ذرا چھاپ کر کے دکھائیے، سیم ٹو سیم بالکل ویسے چھاپ دیں گے، ڈپلیکیٹ 2000 کی نوٹ، مگر اس پر ریزرو بینک کی مہر نہیں ہوگی، گورنمنٹ کی مہر نہیں ہوگی۔ مارکیٹ میں چلا کر کے دکھائیے، اگر حکومت کو پتہ چل گیا کہ آپ نے 2000 کی نوٹ چھاپ کر کے اس کو مارکیٹ میں چلا رہے ہیں تو چھاپے مار کر کے آپ کو حراست میں لے لے گی اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دے گی۔ یہ دنیا کے چھوٹے سے ملک کی چھوٹی سی کرنسی کا معاملہ ہے کہ آپ نکل نہیں سکتے، کیوں؟ ڈپلیکیٹ بنانے کی وجہ سے۔ یہ دین کا معاملہ ہے، دین کے معاملے میں اگر آپ کوئی نئی بات پیدا کرتے ہیں، کوئی نئی بات ایجاد کرتے ہیں تو گویا اس میں آپ اللہ اس کے رسول کی توہین کرتے ہیں، گویا اللہ اس کے رسول کو مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ لہذا ہوش کی ضرورت ہے، سنجیدگی سے سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا معیار یہ بتایا کہ جو شخص میری اتباع کرے، میرے نقش قدم پر چلے گا، وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ ان اصولوں کی روشنی میں آئیے دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جشن منانا، خوشیاں منانا، غم منانا، سوگ منانا، یہ کیسا ہے؟ ایک بات ہے خوش ہونا اور ایک ہے خوشی منانا، ایک ہے غم زدہ ہونا اور دوسرے ہے غم منانا، سوگ منانا، اور دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ خوش ہونے کی اجازت ہے شریعت میں، آپ خوش ہو لیجیے۔ آپ کو بیٹا پیدا ہوا، آپ کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوئی، مال و دولت آپ کو مل گئے، نوکری مل گئی، کوئی اور چیز مل گئی، آپ خوش ہو لیجیے، مگر خوشی منانے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا، آپ غمزدہ ہو لیجیے، مگر غم منانے کی نہیں ہے۔ دلیل ملاحظہ ہو، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم العيد رواه ابو داود في کتاب الصلاة۔ حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی
ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے. آپ جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ سال کے اہل مدینہ والے سال کے 2 دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں, کھیل کود کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جانی ہونا, یہ 2 دن کیا ہیں؟ تو مدینہ والوں نے کہا کننا نلعب فیہما بالجاہلیہ, اللہ کے رسول ہم زمانے جاہلیت سے ان 2 دنوں میں خوشیاں مناتے چلے آ رہے ہیں, کھیلتے اور کودتے چلے آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما, کہ اللہ تعالی نے ان 2 دنوں کے بدلے 2 بہترین دن عطا فرمائے ہیں, یوم الاضحیٰ و یوم الفطر. ایک تو عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے, یعنی عید اور بقرعید ہے. لہذا اب اگر کوئی شخص ان 2 عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید منانے کی جرات کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کی توہین کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما, کہ اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے 2 بہترین دن, ان 2 دنوں کے بدلے 2 بہتر دن عطا فرمائے. لہذا جب اللہ نے 2 دن عطا فرمائے ہیں اس سے بہتر, تو پھر یہ اللہ کی عطا کی توہین ہے. اور چونکہ یہ بات اور یہ 2 دن ہمیں رسول کے ذریعے ملے ہیں, لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین. آدمی بدعت کے معاملے میں کہاں پہنچ جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. بدعت ہر سال بچے جنم دیتی ہے, یہ بدعت ہر سال بچے جنم کر دیتی, نئی نئی چیزیں ایجاد کرتی ہیں. لہذا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ سال کے 2 دنوں میں خوشیاں منانا, کھیل کود کرنا جائے, بقیہ ان 2 دنوں کے علاوہ کسی اور دن عید منا کر کے اس میں خوشیاں منانا یہ جائے. باقی آپ خوش ہو سکتے ہیں, خوش ہو لیجیے, آپ خوشیاں منانے کی اجازت اسلام میں ہے. یہ رہی بات خوشی کی اور جشن کی. مسئلہ غم منانے کا تو حدیث ملاحظہ ہو وعن عائشة وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال. رواه الموطأ في كتاب الطلاق, حضرت امام مالک رحمہ اللہ اس حدیث سے بات کو ایسے ہی موطأ کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں. راویہ المؤمنین حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل لامرأة, کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے یعنی حرام ہے, تؤمن باللہ والیوم الآخر, کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کیا ان تحد علی میت فوق 3 لیال, تو کسی مرنے والے کی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے, ماتم کرے اور اس کے علاوہ نوحہ وغیرہ کرے, روئے چیخے چلائے اور اپنے غموں دکھ اور پریشانی کا اظہار کرے, 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے. ہاں الا علی زوج, اگر اس کا شوہر مر گیا ہے تو زیادہ 4 مہینے 10 دن وہ کر سکتی ہے, اپنے غم کا اظہار وہ 4 مہینے 10 دن کر سکتی ہے. مگر اگر شوہر نہیں ہے, شوہر کے علاوہ کوئی دوسرا مر گیا, ہمارے باپ دادا اللہ کرے اگر باحیات ہیں تو اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے, لیکن اگر ہمارے باپ دادا ہمارے بچے یا ہمارا کوئی قریبی اگر مر گیا ہو تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں. ان 2 حدیثوں کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت کا وہ طبقہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث ملاحظہ ہو وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال انه سئل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر قال انا والذین معي ثم الذین على الاثر ثم الذین على الاثر ثم كأنه رفض من بقي
रवाहु अहमद फी मुसनदिही, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे ही मुसनद अहमद के अंदर लाए। रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि लोगों में सबसे बेहतर कौन? तो आपने फरमाया अना, लोगों में सबसे बेहतर मैं हूं। वल्लज़ीना मई, और जो मेरे ये साथी हैं, मेरे ये सहाबा हैं जिनको ईमान से मोहब्बत हो गई थी, जिन्होंने ईमान की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया जिन्होंने ईमान की खातिर, मेरे बाद ये मेरे सहाबा सबसे बेहतर है लोगों में, क़यामत तक मेरे सहाबा। उसके बाद तुम्मल्लज़ीना अला तरीक़, फिर जो मेरे सहाबा के तरीके पर हैं, फिर यानी ताबईन है, जो मेरे सहाबा के तरीके पर हैं, तुम्मल्लज़ीना अला तरीक़, फिर जो मेरे सहाबा के तरीके पे चलने वाले लोगों के तरीके पर हैं, यानी तबा ताबईन। सुम्मा कअन्नहु रफ़ज़ मन बक़िया, उसके बाद आपने इन तीन तबकों के अलावा गोया आपने बकिया के लोगों को रिजेक्ट कर दिया आपने। अब जरा देखिए कि उम्मत के ये तीन बेहतरीन तबके, ये तीन अदवार जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सबसे बेहतरीन लोग हैं। आप जरा इन अदवार का जायजा देखिए, क्या इन अदवार में इस तरह की उछल कूद और इस तरह की हरकतें लोगों ने की? जवाब नफी में मिलेगा, कहीं आपको कुछ मिलने वाला नहीं है कि उम्मत के ये सबसे बेहतरीन तबके के लोग कभी भी इस तरह की हरकतें करते हुए नजर नहीं आए। और अजीब बात तो यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन और आपकी वफात का दिन दोनों एक ही है। आप पीर के दिन, सोमवार के दिन आपकी पैदाइश हुई और पीर ही के दिन आपकी वफात भी हुई। पैदाइश के दिन में तमाम का इत्तेफाक है, लेकिन तारीख पैदाइश में तमाम मौरखीन के इख्तिलाफ। आप गौर करें, कोई कहता है कि 2 रबीउल अव्वल को आपकी तारीख पैदाइश है, 8 को पैदा हुए, कोई कहता है कि 9 को पैदा हुए, कोई कहता है 12 को पैदा हुए, कोई कहता है कि 17 को पैदा हुए। ये 5 अकवाल हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश को लेकर के। ये तारीख पैदाइश का ये इख्तिलाफ इस बात की दलील है कि असलाफ हमारे सालिहीन ने कभी भी ईद मिलादुन नबी जैसी कोई ईद नहीं मनाई। वरना अगर उन्होंने कोई ईद मनाई होती तो ये तारीख में जो इख्तिलाफ पाया होता, वो कोई एक तारीख मुतय्यन कर देते और वो कहते कि इसी तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं और इसी तारीख को हम जश्न मनाएं, खुशियां मनाएं। मगर तारीख में इख्तिलाफ पाया जाना इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न किसी सहाबी ने नहीं मनाया, किसी ताबई ने नहीं मनाया, किसी तबा ताबई ने नहीं मनाया। और यही नहीं, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम शाफई रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल, अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने भी नहीं मनाया। फिर हमें ये जुर्अत कहां से मिलती है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना, हम रसूलुल्लाह अल्लाह के हम आगे हो जाएं, एक कदम आगे चल करके जो चीजें मुझे तो ताज्जुब होता है और अफसोस होता है कि हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो छोटी छोटी चीजें, हमें खाना किस तरह खाना है, हमें बिस्तर पर सोना किस तरह है, हमें पेशाब और पैखाने के लिए बैठना किस तरह है, ये छोटी बातें जो हमें सिखा करके गया, वो इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा जश्न और इतनी बड़ी जो है चीज हमें बता करके नहीं गया। मुझे अफसोस होता है कि हमारी अक्ल को क्या हो गया है, हम होश के नाखून क्यों नहीं लेते, हम हदीस क्यों नहीं पढ़ते, उस पर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। अब अगर इन 5 अक़वाल में सबसे मशहूर कौल 12 रबीउल अव्वल का है, लेकिन सबसे सही तरीन और अक़रब इला सवाब जो कौल है वो 9 रबीउल अव्वल का है। अब अगर कोई शख्स 9 रबीउल अव्वल को नबी की तारीख पैदाइश मानता है कि आप 9 को पैदा हुए और जश्न 12 को मनाता है, तो उससे बड़ा अहमक और उससे बड़ा मेंटल कोई नहीं।
جی پیدائش تو 9 کو ہوئی اور وفات اور اس کا جشن ہم 12 کو منائیں. اور اسی طریقے سے اگر ہم 12 کو مناتے ہیں تو یہ 12 ربیع الاول کی آپ کی وفات کی تاریخ ہے اور اس پر تمام مورخین کا تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ آپ 12 کو وفات کر گئے. لہذا ہم 12 کو وفات کا غم منائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کا جشن منائیں. فیصلہ آپ کو ہی کریں. ایسا کیجیے کہ 12 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ 12 کو وفات کر گئے. یہ وہ دن ہے جس دن پورا سناٹے اور خاموشی اور غموں دکھ کے بادل چھائے ہوئے تھے. صحابہ کرام خاموش بیٹھے ہیں. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہے. آپ حدیث پڑھیں, سیرت کا مطالعہ کریں, تب نہ آپ کو علم ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم حول بین حاقنتی وضاقنتی فما أكره شدة الموت لأحد عبد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاری في کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر لائے. راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب موت کی کیفیت طاری ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بے ہوشی طاری ہونے لگی, وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَةٍ وَضَاقِنَةٍ, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو اپنی تھوڑی اور اپنی ہسولی کے درمیان ایسے لیے ہوئے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو آپ موت کی کیفیت سے اس قدر دوچار تھے, موت کی سختی سے اس قدر دوچار تھے شدت الموت لأحد ابدا, کہ میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی کیفیت کو دیکھنے کے بعد کسی مرنے والے شخص کی تکلیف کو میں ہلکا محسوس کرتی ہوں. کوئی جب دوسرا مرتا ہے تو اس کے مرنے کی جو کیفیت ہوتی ہے, اس پر جب موت طاری ہوتی ہے تو اس کی اس کیفیت کو میں دیکھتی ہوں تو مجھے ہلکا محسوس ہوتا ہے, اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی شدت اور اس کی کیفیت کو میں نے دیکھا ہے. ہماری ماں حضرت عائشہ کی کیفیت کو بیان کر رہی ہے اس 12 تاریخ کو, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیا حال ہے, کیا سچویشن ہے. آنکھوں سے آنسو کا سمندر بہتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کتاب المغازی کے اندر لائے حدیث ملاحظہ ہو, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشى قالت فاطمة وترضى أباه فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت فاطمة يا أبتاه أشاب ربا دعا, يا أبتاه من جنة الفردوس مأوى, يا أبتاه إلى جبريل منعى. فلما دفن قالت فاطمة يا أنس أصابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا. رواه البخاری في کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر لائے. راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت بھاری ہو گئی, آپ موت کی کیفیت سے دوچار ہونے لگے, جہاں یہ تغشا آپ کی عمر آنے لگی, آپ بار بار بے ہوش ہونے لگے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی اس پریشانی کو دیکھ کر کے, اپنے باپ کی اس موت کی شدت کو دیکھ کر کے وہ تڑپ کر کے کہنے لگی, وہاں کر کا ابا, ہائے میرے ابا کی تکلیف, ہائے میرے ابا کی تکلیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میری بچی بہت پریشان ہے, میری لختے جگر, میرے دل کا ٹکڑا فاطمہ بہت پریشان ہے, تو انہوں نے کہا لیس علی ابیک کہ کرب بعد اليوم,
کہ میری بچی مت رو مت پریشان ہو، آج کے بعد تیرے اس باپ پر کوئی تکلیف آنے والی نہیں، اس موت کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف آنے والی نہیں۔ فلما مات، حضرت انس فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت فاطمہ کہہ رہی یا بتا میرے ابا، اچھا رب بندہ، اللہ نے آپ کو بلایا اور آپ چلے گئے، عجاب رب بندہ، اللہ نے آپ کو بلایا اور آپ چلے گئے، یا بتا ہائے میرے ابا، من جنت الفردوس ماؤ، آپ کا ٹھکانہ تو جنت ہے، یا بتا آئے میرے ابا، الہ جبریل منہا، میں جبریل کو خبر ہوں، آپ کے موت کی خبر سناتی ہوں، یہ جبریل امت آنا، میرے بابا وفات پا چکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیفیت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اس تاریخ کو۔ فلما دفنا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا، سپرد خاص کر دیا گیا، حضرت انس فرماتے ہیں فقالت فاطمہ یا انس، فاطمہ نے کہا انس یہاں ہو، اطابت انفسکم علی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترابا، کہ اے انس، فاطمہ کہتی ہے کہ اے انس، تم لوگوں کے دل میں کیسے گوارا کیا کہ تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے مٹی ڈالی ہوگی؟ یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، فاطمہ رو رہی ہے، پریشان ہے، ان کے گھر کی یہ حال ہے، امہات المومنین بیوہ ہو گئی، حسن و حسین کے نانا اس 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، پورے مدینے کے اندر مقام بقا ہوا ہے، اور یہ تو آپ کے گھر کی حال ہے۔ صحابہ کرام کے اوپر ایک عجیب و قسم کا سناٹا، خاموشی، دکھوں اور غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ حضرت عمر جیسا جلیل القدر اور جلالی آدمی، جو کبھی میدانی جنگ سے نہیں گھبرایا، جو کبھی فیصلہ کرنے میں کبھی پچوپیش کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ عمر آج کے 12 ربیع الاول کے دن شکستہ دل ہے، اس کے عمر حواس باختہ ہیں، ان کے ہوش گم ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہے گا کہ نبی مر چکے ہیں، میں اس کی گردن اتار دوں گا، اس کی گردن کو کاٹ کر کے میں رکھ دوں گا۔ یہ حال ہے غم کا، پریشانی کا اور مصیبت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے اور دیکھا کہ عمر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہے گا کہ محمد مر چکے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ کہا اجلس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ، کہا میں نہیں بیٹھتا، عمر نے کہا میں نہیں بیٹھتا، اس لیے حواس باختہ ہو گئے، ان کے ہوش گم گئے ہیں، اڑ گئے ہیں ان کے ہوش، اور غم کے مارے کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بیٹھتا۔ ابو بکر نے کہا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ۔ جب دیکھا کہ نہیں بیٹھ رہے ہیں تو یہ کھڑے ہو گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور تقریر فرمانے لگے، فرمایا اما بعد من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ اے لوگوں سن لو، تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے، محمد مر چکے ہیں۔ ومن كان يعبد الله حي ومن كان يعبد الله فهو حي لا يموت، اور جو ایک اللہ واحد کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں، اس پر موت نہیں آ سکتی۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فلن يضر الله شيئا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، قد خلت من قبله الرسل، آپ سے پہلے بہت سارے رسول آئے، آدم آئے تو گئے، ابراہیم آئے تو گئے، نوح آئے تو گئے، عیسیٰ آئے تو گئے، موسیٰ آئے تو گئے، محمد بھی آئے اور چلے گئے، محمد صرف ایک رسول ہیں، قد خلت من قبله الرسل، اگر یہ رسول مر جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پڑ جاؤ گے؟ تم دینی اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے؟
یاد رکھو کہ جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا تو وہ اللہ کا کوئی نقصان اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ سیجزی اللہ الشاکرین، اور شکر کرنے والوں کو اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے. یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ یہ حال ہے. پورا عرب اور پورا خاص طور سے پورا مدینہ پریشان ہے. غموں مصیبت کے پہاڑ اور بادل ان کے اوپر چھائے ہوئے ہیں اس دن کو. اور آج ہم ہیں کہ ایسی ویسی حرکتیں کرتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کا قرآن و سنت سے دور دور سے کوئی واسطہ نہیں. وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. یہ جو حقائق پیش کیے گئے ہیں، ان حقائق سے کسی کی دل آزاری قطعاً مقصود نہیں. ان حقائق سے مطلوب اور مقصود صرف یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن و سنت کا صحیح علم ہو، لوگ قرآن و سنت کی طرف آ جائیں، آپ کی اتباع کریں، آپ کے نقش قدم کی پیروی کریں. اور جو شخص آپ کی زیادہ سے زیادہ اتباع کرے گا وہ اللہ سے محبت کرنے والا، اپنے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا. اور جو آپ کی اتباع کرے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ ایسے شخص سے محبت کرنے لگے گا. اور جب اللہ محبت کرے گا تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کی لغزشوں کو معاف فرما دے گا، اور اسے جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین سے انہیں چند باتوں پر میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رسول کی سنتوں کو حفظ جاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما. اے اللہ، جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے ان میں جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے ہیں، بکردہ ابھی 2.5 مہینہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، تو ان میں سے وہ لوگ جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کو جنت نصیب عطا فرما. اور اے اللہ ان میں جو لوگ زندہ ہیں، جو باحیات ہیں، اللہ تو انہیں جزائے خیر عطا فرما. ان کے صحت میں، ان کے مال، ان کے اولاد میں برکت عطا فرما، اور انہیں دشمنوں کے شر اور ان کی شرارتوں سے محفوظ عطا فرما. اے اللہ، جو تیرے یہ بندے، یہ ہمارے یہ بزرگ، یہ نوجوان، یہ بچے جو تیرے گھر کو آباد کیے ہوئے ہیں، اے اللہ تو انہیں شاد و آباد رکھ. اے اللہ ان کی ہر جائز تمناؤں کو، ہر جائز مراد کو ان کی پوری فرما. اے اللہ تو ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.